الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہودی اپنے دوسرے یہودیوں کو کہتے تھے کہ تم صرف اپنے یہودیوں کی بات مانو بس، اور کسی کی نہیں سننی نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اپنی فرقے کی سنو، بے شک دوسرا قرآن پڑھتا رہے اس کی نہ سنو۔ اس چکر سے نکلیں گے تو سمجھ آئے گی، قرآن کی سمجھ آئے گی، حدیث کی سمجھ آئے گی۔ اب ایک اپنی مسجد میں ساری زندگی کہانیاں سنا رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ دوسرے کی نہیں سننا، اسے کیسے پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو یہی یہودی کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا، نہ تم بات مانو، نہ ایمان لے آؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی جو تمہارے دین کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اس کے پیچھے چلو جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب تمہیں سنائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے، اس کے پیچھے چلو۔ کل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہتے ہیں کہ بھلا جو ہمارے پاس مذہب ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور اپنی کتابوں کے اندر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں وہ دوسروں کو نہ بتانا، وگرنہ وہ جا کر کے اللہ کے حضور قیامت والے دن کہیں گے اللہ انہیں پتہ تھا، ہمیں بتلاتے تھے، خود نہیں مانتے تھے۔ کیسے ان کے ذہن کے اوپر پردہ آ گیا، گویا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ تورات میں واضح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، وہ کہتے تھے ان کو بتانا نہیں ہے۔ کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک اللہ کا فضل ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ انہیں حسد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے یہ نبی کیوں بن گئے، یہ حسد تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نبوت کا دینا یہ میرا فضل ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں جو میری اس فضل کے لائق ہے اسے عطا کرتا ہوں، اور میرے فضل کے لائق تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں یہ فضل عطا کر دیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک پورا خزانہ انہیں دے دیا جائے امانت کے طور پر تو وہ جب مانگا جائے یؤدیہ الیک، آپ کو واپس کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّیهِ إِلَیکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیہ قَائِمًا، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ایک دینار بھی امانت کے طور پر دیا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیہ قَائِمًا، مگر یہ کہ کوئی ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پھر مجبور دیں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کا جو ذہن تھا، ان کا جو دل تھا وہ صاف تھا، بغض نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی نے ڈھیروں دینار رکھے اور جب اس نے مانگے بالکل انہوں نے فوراً واپس کر دیا۔ اور اسی قبیلے کے اندر ایک فحاس نامی یہودی رہتا تھا، اس کے پاس کسی نے ایک دینار امانت رکھا، جب وہ واپس لینے آیا تو کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے کہ جو امی لوگ ہیں نا، غیر یہودی ہیں، ان کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ہم جو کچھ کھا جائیں۔ آج بھی ان کی فقہ کی جو کتاب ہے، اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، تلمود شمائل کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تمہارا بیل کسی کو مار دے تو کوئی تاوان نہیں، کسی کا بیل اگر تمہارے بیل کو مارے تو اس سے تاوان لو۔ تمہیں گری پڑی کوئی چیز مل جائے، دیکھو آس پاس میں یہودیوں کی بستی ہے یا کسی اور کی ہے، اگر یہودیوں کی بستی ہے، اسرائیلیوں کی ہے تو اعلان کرو اور وہ چیز کیا کر دو، واپس کر دو۔ اگر وہ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی بستی نہیں ہے تو کھا جاؤ، تمہارے اوپر کیا ہے، جائز ہے۔
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی تمہارا اسرائیلی یہودی قاضی بن گیا، جج بن گیا، اور اس کے پاس دو آدمی جھگڑا لے کر کے آئے، ایک اسرائیلی ہے اور ایک غیر اسرائیلی ہے۔ تو جو قاضی جج اسرائیلی، اسے چاہیے کہ اپنے قانون کے تحت اسے اپنے اسرائیلی کو بچائے۔ اگر اپنے قانون میں وہ نہیں بچا سکتا، دوسرے کے قانون میں بچا سکتا ہے، تب بھی بچائے۔ اگر کوئی قانونی راہ نہیں مل رہی تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اسرائیلی کو بچائے اور دوسرے کو مارے۔ آج بھی جتنی تنظیمیں ہیں، ان کا ایک پرندہ بھی مار جائے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جو فلسطینی ہزاروں کی تعداد میں بچے انہوں نے شہید کر دیا ہے، ان کے کانوں تک جو ہی نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ دوسروں کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک جانور ہیں دو ٹانگوں والے، ان سے نفع اٹھا لو، ان کی فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر کیا بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تعلیم نہیں ہے، ان کے اپنے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمیشہ سے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ تو ان کا علاج صرف ایک ہے، جہاد، اور کوئی ان کا علاج نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی جہاد کے نتیجے میں یہ زیر آئیں گے۔